الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین اما بعد۔ آج ہم بات کریں گے حضرت مولانا شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے تصوف کی دنیا میں صحبت با اولیاء پر۔ حضرت مولانا شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے صاحبزادے ہیں، اور ان کی ایک بڑی یعنی حکیمانہ ان کی ایک سوچ اور فکر اس پر گفتگو کرنی ہے۔ اس سے پہلے کہ اس پر گفتگو کروں، ایک حدیث کا ضروری ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ عثمان ابن طلحہ یہ وہ صحابی ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں جب تک اسلام قبول نہیں کیا تھا تو یہ بیت اللہ کے کنجی بردار تھے، بیت اللہ کے دروازے کے گویا کہ کنجی بردار تھے، دروازہ کھولتے تھے، لاک کرتے تھے۔ تو خود وہ بیان کرتے ہیں کہ ہجرت سے قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اپنے چند صحابہ کے ساتھ، اور بیت اللہ کے اندر انہوں نے داخل ہونے کی کوشش کی تو میں نے ذرا ترشی دکھائی، آپ کو روکنے کی کوشش کی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت تدبر و وقار کے ساتھ میری ترشی کو برداشت کیا اور بیت اللہ کی طرف آگے بڑھتے رہے، اور مجھے یہ کہا کہ عثمان اس وقت تیرا کیا حال ہوگا جب یہ بیت اللہ کی کنجی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جس کو چاہوں گا اس کے سپرد کروں گا۔ اللہ جب یہ میں نے یہ بات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تو عثمان ابن طلحہ کہتے کہ میں نے کہا پھر تو قریش اور عرب ذلیل ہو جائیں گے، رسوا ہو جائیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، تب وہ ذلیل رسوا نہیں ہوں گے بلکہ وہ زیادہ عزیز اور معزز ہو جائیں گے۔ یہ کہا اور آپ بیت اللہ کے اندر داخل ہو گئے، اور داخل ہونے کے بعد ظاہر ہے کہ آپ اپنی وہاں نماز ادا کی، ذکر اذکار کے بعد وہاں سے واپس لوٹ۔ لیکن جیسے آپ جب اندر چلے گئے تو میں نے اپنے دل کو ٹٹولا تو آپ کی اس بات سے مجھے یہ محسوس ہوا کہ یہ بات ہو کر رہے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی ہے تو یہ بات واقعی ہو کے رہے گی، تو میرے دل میں اس کا ایک احساس پیدا ہوا۔ تو میں نے سوچا کہ جیسے باہر آئیں گے تو میں اسلام قبول کر لوں گا۔ لیکن جب آپ اندر چلے گئے تو ادھر پیچھے میرے جو قریش کے لوگ تھے انہوں نے مجھے آنکھیں دکھائیں، ذرا تیور بدلے کہ کیوں جانے دیے تم نے اندر۔ تو ذرا ان کی ذرا جو تیور بدلے دیکھ کے تو میں نے یہ ارادہ بدل دیا اسلام قبول کرنے کا۔ میں خاموش ہم تشریف لائے اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ چلے گئے۔ جب فتح مکہ ہوا، فتح مکہ ہونے کے بعد اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف لائے اور آپ نے مجھے آواز دی، عثمان بیت اللہ کی چابی کہاں ہے، مجھے دو۔ ظاہر آپ فاتح بن کے داخل ہوئے۔ میں آتا ہے کہ عثمان بن طلحہ نے وہ چابی آپ کے حوالے کر دی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے دینے سے انکار کیا اور بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کو حکم فرمایا کہ اس کی چابی چھینو، لے کے آؤ۔ تو حضرت علی بھی بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ گئے اور ان کو پکڑا اور چابی اس سے چھین لی، لا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی۔ تو آپ نے چابی ان سے لے لی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بیت اللہ کے اندر داخل ہو گئے۔ آپ نے وہاں نماز ادا کی، اپنی جو ہے وہ مناجات کی۔ اس کے بعد آپ باہر تشریف لائے اور کہا کہ عثمان ادھر آؤ، یہ چابی لو، اور فرمایا کہ اب یہ چابی تمہارے خاندان میں قیامت تک رہے گی، کوئی بھی تم سے یہ چابی اگر لے گا تو وہ ظالم ہوگا۔ گویا کہ اب کسی کو حق نہیں ہے تجھ سے اور تیرے سے چابی لینے کی، قیامت تک اب چابی تمہارے خاندان میں چلتی رہے گی۔ سبحان۔ اور فرمایا کہ بیت اللہ کی خدمت کی وجہ سے جو تمہیں مالی جو وہ تحائف ملیں ان کو شریعت کے قاعدے کے مطابق استعمال کرنا، یہ نصیحت کی۔ تو میں نے وہ چابی لی تو خوشی چابی لے کے میں یوں دوڑا تو آپ نے پھر آواز دی، عثمان سنو۔ میں رک گیا، کہا کہ تمہیں وہ بات یاد ہے جو میں نے کہی تھی کہ ایک وہ وقت آئے گا کہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جس کو چاہوں گا دوں گا۔ تو وہ کہنے لگے مجھے وہ بات یاد آ گئی۔
میں نے کہا ہاں مجھے وہ بات یاد ہے۔ فرمایا کہ پھر ویسا ہوا نا؟ کہ جی ہاں بالکل ویسا ہو گیا، آپ کی بات بالکل ارشاد سچا ہو گیا۔ یہ کہا اور میں نے کلمہ پڑھ لیا۔ میں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ۔ کہ ظاہر ہے کہ رسول ہی ایسی بات کہہ سکتا ہے، بے شک۔ تو میں مسلمان ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت اللہ سے باہر نکلے تو آپ ایک آیت تلاوت کر رہے تھے سورۃ النساء کی کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلیہا، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ جن کی امانتیں ہیں ان کے حوالے کر دو، سپرد کر دو۔ ہوا یہ کہ جب عثمان ابن طلحہ نے چابی آپ کے حوالے کی تھی تو آپ کو کہا تھا یہ امانت میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، یہ امانت آپ کے حوالے کر رہا ہوں، یہ مجھے اب امانت مجھے واپس چاہیے، جی یہ کہہ کے چابی دی تھی۔ حالانکہ ان کو یہ نہیں تھا، کیونکہ ظاہر ہے مکہ فتح ہو چکا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاکم ہے، ابھی اس کو یہ حق نہیں تھا کہ امانت، اب تو حاکم کا جو فیصلہ ہو۔ لیکن وہ صورت امانت کو بھی قرآن نے امانت قرار دیا کہ اس نے جو کہا تھا کہ امانت دے رہا ہوں، تو صورت امانت کو بھی امانت قرآن نے قرار دیا اور کہا کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلیہا، کہ جن کی امانتیں ہیں ان کو واپس کر دو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تعمیل میں وہ جو امانت کا لفظ استعمال کیا تھا تو وہ چابی ان کے حوالے کر دی اور کہا کہ قیامت اب یہ تمہارے خاندان میں رہے گی۔ حالانکہ حضرت علی تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے درخواست کی کہ آپ یہ چابی کی خدمت بھی آپ ہمیں دے دیجیے، کنجی ہمیں دے دیجیے، اس لیے کہ ہمیں آپ جب وہ حجاج کا سقایا اور صدانہ وہ سب جب ہم کرتے ہیں تو لہٰذا یہ کلید برداری بھی ہمیں دے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے امانت ان کے حوالے کر دی اور کہا کہ قیامت تک اب تمہارے خاندان میں سلسلہ چلے گا۔ یہ صحیح حدیث میں آتا ہے۔ ادھر حضرت مولانا شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب مکہ معظمہ گئے تو وہیں آپ کا پھر وصال بھی ہوگا، آپ کی قبر تو مکہ معظمہ گئے تو ان کے سامنے حدیث تھی۔ اب اس سے علماء لکھتے ہیں کہ دیکھو یہ بزرگوں کی باریکیاں، انہوں نے یہ بات تو سمجھ لی کہ یہ شیبی خاندان، کہ عثمان بن ابن طلحہ کا خاندان شیبی خاندان ہے، شیبہ سے، تو شیبی خاندان قیامت تک جو ہے وہ بیت اللہ کی گلی برداری کرے گا، کیونکہ نبی نے فرما دیا۔ ٹھیک، انہوں نے یہ کیا کہ ایک حمائل شریف اور ایک تلوار یہ تیار کر کے بطور تحفہ کے، یہ اس وقت کے جو کلید بردار تھے، کنجی والے تھے، جو اسی عثمان بن کے حوالے کی، کہا کہ امام مہدی علیہ رضوان جب آئیں تو ان کو یہ تحفہ میری طرف سے پیش کرنا۔ اور اس کے اندر ایک خط لکھا امام مہدی علیہ رضوان کے نام پہ کہ بندہ رفیع الدین مکہ معظمہ میں حاضر ہے اور آپ یعنی امام مہدی آپ جو ہے وہ جہاد کے لیے صفوں کی ترتیب بنا رہے ہیں، مجاہدین اسلام آپ کے ساتھ ہیں، اور یہ وہ مجاہدین ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان کو وہ اجر ملے گا جو غزوہ بدر کے مجاہدین کو ملا ہے۔ تو غزوہ بدر کے مجاہدین کے لیول کا یہ جہاد اور ان کے درجے کے یہ لوگ ہیں، تو میں یہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ حمائل شریف جو یہ آپ کا ذاتی ہدیہ ہے اور ایک تلوار اس کے ساتھ ہے، یہ تلوار ان مجاہدین میں سے کسی کو دے دیجئے تاکہ اس سے وہ لڑے گا تو اس کا اجر و ثواب مجھے بھی ملے، اور وہ اجر و ثواب جو غزوہ بدر کے مجاہدین کے درجے کا ثواب ہے اس سے میں وہ ثواب بھی حاصل کروں۔ یہ خط ساتھ لکھ کے وہ پورا تحفہ دے دیا، اور وہ آج تک شیبی خاندان میں چلا آ رہا ہے۔ جو بھی کنجی بردار آتا ہے وہ کہے، اور اس وقت کے جو کنجی بردار سے کہا کہ تم وصیت کر دینا اپنے بعد والے جانشین کو کہ یہ جو ہے رفیع الدین کا جو تحفہ ہے یہ اگلے کے سپرد کر دو، یہاں تک کہ قیامت تک، کیونکہ نبی نے جب کہہ دیا قیامت تک چابی آپ لوگوں کے پاس رہے گی، اس کا مطلب آپ لوگوں کی نسل قیامت تک اسی خدمت پہ فائز رہے گی، لہذا میرا یہ ہدیہ جو ہے وہ امام مہدی علیہ رضوان تک پہنچ جائے گا، کیونکہ امام مہدی علیہ رضوان بیت اللہ ضرور تشریف لائیں گے۔ اس پہ علماء نے لکھا، اس کو کہتے ہیں کہ یہ باریک بینی، انہوں نے حدیث سے ایک ایسی چیز نکال دی کہ بھئی اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کی زمان اس خاندان کو جب دے دیا ہے، آپ نے اس خاندان کے حوالے وہ تحفہ کیا کہ امام مہدی علیہ رضوان، اور وہ لکھا ہے کہ ابھی تک اس وقت
بھی جو خاندان کا آدمی جو ہے وہ کنجی بردار ہے اور اس کے بعد وہ امانت موجود ہے اور وہ ہماری اس طرح جو آگے چلتی جائے گی یہاں تک امام بیض رضوان کے ہاتھ پہ پہنچے گی اور مشارف الدین رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ اس کو کہتے ہیں کہ یہ وہ اللہ والے ہیں جو اجر و ثواب پر اتنے حریص تھے، اپنی ظاہری نماز روزے پر جو اکتفا نہیں کرتے تھے، وہ کوشش کرتے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اجر و ثواب بڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مقامات عالیہ نصیب ہوں، تاکہ اللہ کے ہاں جب پیش ہوں تو اللہ کے ہاں جا کے ہم سرخرو ہو جائیں۔ تو یہ جو ہے شارف الدین رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ ہے کہ جس میں انہوں نے حرص کی کہ مجھے ثواب آخرت نصیب ہو جائے اور یہ تحفہ امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھ تک پہنچے۔